الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند چیدہ اور اہم ترین خبروں کے ساتھ کچھ حالات و واقعات جو اس خطے کے اندر اچانک تبدیل ہو رہے ہیں اور جو دنیا کے اوپر جو نقشے کے اوپر حالات چینج ہو رہے ہیں، اس ویڈیو کے اندر شامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ بات ذرا کوشش کروں گا کم سے کم ٹائم آپ کا لوں، اگر لمبی ہو جائے تو معذرت کے ساتھ ویڈیو دیکھنے والی ہے۔ بہت ضروری چند اہم چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں پاکستان کے اندر، اس خطے کے اندر، پوری دنیا کے اندر چند اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، انہی کے متعلق چند ایک باتیں کروں گا جی۔ جب میں ویڈیو کر رہا ہوں اچانک ایک بھونچال آ گیا پوری دنیا کے اندر، جب 3 ملکوں کی سٹیٹمنٹ آئی اور 3 ملکوں کی سٹیٹمنٹ کے بعد دنیا جو ہے، بڑی دنیا یعنی جس کو کہتے ہیں سپر پاور، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکنا شروع ہو گئی، اسرائیل کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرکنا شروع ہو گئی۔ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا؟ کرائے کی بندوق جو پاکستان نے کندھے کے اوپر رکھی تھی، وہ بندوق جو ہے اس کے کارتوس جو پھنس چکے ہیں، یعنی 12 بور ریپیٹر لے لیں، اس کے کارتوس پھنس گئے ہیں اور پاکستان اس وقت ذہنی طور پر دباؤ کا شکار ہو گیا۔ حالات و واقعات یہ تھے کہ آج سے کچھ دن پہلے جناب بالکل پاکستان سنہرے خواب دیکھ رہا تھا، پاکستان گرین ریولوشن دیکھ رہا تھا، پاکستان کے کچھ سیاستدان جو ہیں جنہوں نے کچھ پیچھے وعدے کیے ہوئے تھے، وہ آنے والے وقت کی کرسیاں جو ہیں وہ ان کے اوپر نظر لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن اچانک دنیا کے اندر ایک تبدیلی آئی، اور دنیا کے اندر تبدیلی یہ آئی کہ اسرائیل اور حماس اور یعنی فلسطین اور دیگر ارد گرد کے جو وہاں پر جو آزادی کے جیلے قسم کے لوگ ہیں، ان کی آپس کے اندر جنگ شروع ہوئی، اور جنگ اتنی خوفناک طریقے سے شروع ہوئی جس طرح آپ کو پتا کہ 5000 راکٹ ایک دن کے اندر فائر کیے گئے، پیراگلائڈر جو ہیں ان کے ذریعے فائر کیے گئے، اور جنگ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کی آبادیوں پر اٹیک زبردست طریقے سے کر رہا ہے۔ امریکہ کا بیرک بیڑا جو ہے وہ وہاں سے روانہ ہو چکا ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے۔ یورپی یونین جو ہے وہ امریکہ کی وجہ سے اسرائیل کی طرف کھڑی ہو گئی۔ اس وقت لگ رہا تھا کہ جو اسرائیل ہے وہ فنا کر دے گا حماس کو، فنا کر دے گا فلسطین کو۔ اس نے یہ الٹیمیٹم بھی دیا ہے ان کے جو سرکاری عہدیدار ہیں، ملٹری کے آفیشل، جس طرح سمجھ لیں کہ پاکستان کے سپہ سالار، اسی طرح ان کا جو سپہ سالار ہے آرمی چیف ہوگا، اس نے کہا تھا کہ ہم چند گھنٹوں کے اندر ملیا میٹ کر دیں گے، ہم تمام علاقے کو جو فلسطین جہاں پر ان کی نظر ہے، جہاں بیت المقدس ہے، اس علاقے کو ہم فتح کر لیں گے۔ یہ بیان آنے کی دیر تھی کہ اس کے بعد اچانک خاموشی ہوئی، اور انہوں نے جو کارروائیاں کرنی تھی وہ کرتے رہے۔ اس دوران سب سے بڑی بات کہ سعودی عرب بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہا تھا جی۔ اسرائیل کے جو ان کے مذہبی عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی رسومات ہوئی تھیں، اور ان میں آفیشلی طور پر سعودی عرب کے کچھ لوگ شامل ہوئے تھے، اور ان کے وزیر خارجہ نے وہاں پر ایک پریس کانفرنس کی یا میڈیا ٹاک کی، اور وہاں پر پہلی دفعہ زندگی کے اندر اسرائیل کا جھنڈا جو ہے سعودی عرب کے ساتھ زمین پر نمودار ہوا، جس کے ساتھ اس کا وزیر خارجہ کھڑا ہوا، اور دوسری طرف سعودی عرب کے جو آفیشل تھے وہ کھڑے ہوئے، اپنے جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ لیکن حالات و واقعات نے کروٹ بدلی، اور کروٹ اس طرح بدلی کہ کچھ ملکوں کے بیانات آئے، اس کے اندر ایران بھی شامل تھا، کچھ اور ممالک تھے۔ پھر اس کے بعد خاموشی ہوئی، پھر ترکیہ کا بیان آیا جب اسرائیل نے اپنی جارحیت جو ہے اس میں اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور جو عرب ریاستیں ان میں سے کچھ چھوٹے ممالک تھے ان کا بیان آیا۔ آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور 3 طرف سے ہوئی ہے وہ بڑی حیران کن ہوئی ہے، اور جس سے میں کہتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاؤں کے تلے سے زمین سرک گئی ہے، وہ یہ ہوا جی، تمام نیٹو فورسز پریشان ہو گئی ہیں۔ وہ بیان آنے کے بعد سب سے پہلا بیان جس کو میں کہتا ہوں جی کہ محمد بن سلمان جو ہے انہوں نے ایک بیان دیا، ہم کوئی بھی ایسے معاہدے کی طرف نہیں جائیں گے جس کی وجہ سے فلسطینیوں کے حقوق پر جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، جو ان پر جبر تشدد کیا جا رہا ہے، جو قتل و غارت کی جا رہی ہے، اس کی ہم حمایت نہیں کریں گے۔ ہم تمام قسم کے معاہدے جو ہیں ان کو مؤخر کرتے ہیں۔ یہ بیان آنے کی دیر تھی کہ جو عرب ریاستیں ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ محمد بن سلمان جو ایک لیڈر ہے، امت مسلمہ کا لیڈر بن سکتا ہے، اس کے اندر گٹس ہیں، انہوں نے جناب اس بیان کو خوش آمدید کہا۔ یہ بیان آنا تھا۔ اس کے بعد جناب رشیا کے جناب وزیر خارجہ ایک قسم کے ہیں جی، وہ تمام جو آفیشل سٹیٹمنٹ ہے وہی جاری کرتے ہیں۔ ان کا بیان آ گیا جی کہ جبر اور تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا، کب تک یہ ظلم اور زیادتی چلے گی،
ہم ہر طرح سے حماس کو اور دیگر جو وہاں جنگ لڑنے والے جو بھی جنگجو ہیں ان کو ہم سپورٹ کریں گے۔ ایران پہلے بیان دے چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ نے بھی بیان دے دیا۔ اب یہ 2-3 ملک کور ہو گئے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا بیان آیا جی، وہ دوسری سپر پاور چائنا کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ کب تک ظلم، جس طرح پاکستان تحریک انصاف پیٹ رہی ہے کہ ظلم آخر کب تک، اسی طرح چائنا کے پریزیڈنٹ جو شی جن پنگ ہیں انہوں نے کہا جی کہ کب تک یہ ظلم چلتا رہے گا، کب تک یہ خون کی ہولی جو ہے کھیلی جائے گی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم، یعنی انہوں نے اپنے الفاظ کے اندر، وہ انگریزی میں انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کا ترجمہ، مختصر ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں کھڑے، مظلوم لوگوں کی سپورٹ کریں گے۔ اب اس بیان سے آپ اندازہ کر لیں کہ روس کا بیان آ گیا، چائنا کا بیان آ گیا، سعودی عرب کا بیان آ گیا، یہ سارے بیانات طاقتور ملکوں کے آئے، اس خطے کے، ایشیا کے خطے کے طاقتور ملکوں کے آئے ہیں۔ بھارت خاموش، اس نے خاموش ہی رہنا جی۔ پاکستان جس نے آس امید لگائی ہوئی تھی، پاکستان کے اندر سائفر کے بعد رجیم چینج ہو رہا تھا، پاکستان کے اندر جہاز بھیجے جا رہے تھے خوش میوہ جات کے، پاکستان کے خفیہ معاہدے ہو رہے تھے اور پاکستان کچھ اور خواب دیکھ رہا تھا، وہ سارے چکنا چور ہو گئے۔ سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ملنی تھی وہ سعودی عرب سے ملنی تھی، وہ جناب ملنی تھی چائنا سے ملنی تھی، جو سی پیک چل رہا تھا۔ امریکہ نے جو خواب دکھائے ہوئے تھے، کیا امریکہ اب اپنا سٹانس برقرار رکھے گا؟ کہ امریکہ کی جان جو ہے وہ اسرائیل، یورپی یونین کی جان اسرائیل، کیوں اسرائیل کی جو لابنگ ہے وہ اتنی سٹرونگ ہے کہ تمام بڑے بڑے جو خزانے، بڑے بڑے جو انویسٹر ہیں وہ اسرائیلی لوگ ہیں، اور تمام یورپی یونین کو وہ دھمکی بھی دیتا ہے، وہ جناب امریکہ بھی کو بھی دھمکی دیتا ہے۔ جو بھی صدر امریکہ کا آتا ہے وہ مرہون منت ہوتا ہے جی اسرائیل کا۔ جس طرح ٹرمپ نے پہلے زور لگایا، اب جو بائیڈن کا 1 سال رہ گیا، اس نے زور لگانا شروع کیا کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ اسلامی ممالک جو تسلیم کر لیں گے، گڈ ول ہو جائے گی اس کے سامنے، اسرائیل کے سامنے، اور مجھے اگلی دفعہ جو حکومت کرنے کا موقع ملے گا۔ یہی خواب سوچتے سوچتے جناب ٹرمپ صاحب چلے گئے۔ اب ٹرمپ جو صاحب جو ہیں وہ واپس بھی آ رہے۔ بہرحال کہ جی یہ خطے پر بڑے بڑے جو برج تھے ان کا بیان آیا، اور یہ بجلی بن کر امریکہ پر گرا، یہ بجلی بن کر اسرائیل پر گرا، یہ بجلی بن کر پاکستان کے اوپر گرا۔ یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے 3 ملکوں کی، یہ ایک قسم کی ان تینوں ملکوں کے اوپر بجلی بن کر گری ہے۔ اب پاکستان سوچ رہا ہوگا کہ چائنا نے بھی ان کو جواب دے دیا، باقی روس نے بھی ان کو جواب دے دیا، سعودی عرب جس نے آج یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے بعد اگلا جو نقشہ ہے وہ بالکل تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جی کہ کیا جو نواز شریف صاحب وطن واپس آ رہے تھے 21 اکتوبر کو، کیا اب وہ واپس آئیں گے؟ انہوں نے سب سے پہلے سعودی عرب جانا تھا، وہاں سے گارنٹی لینی تھی، انہوں نے جناب دبئی جانا تھا، وہاں سے گارنٹی لینی تھی۔ سعودی عرب اور دبئی جو ہے وہ، جو سعودی عرب نے سٹیٹمنٹ دے دی، گو کہ دبئی جو ہے اس وقت اسرائیل کے قبضے کے اندر ہے، لیکن کچھ پالیسیوں پر وہ پیچھے ہٹے گا۔ اگر سعودی عرب نے امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہوئے سٹینڈ لے لیا، اور اس کو لینا پڑے گا، کیوں اس نے بہت سارے معاہدے چائنا کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، رشیا اس کو اسلحہ دے رہا ہے، جو کمی یا جو کوتاہیاں جس کے اوپر امریکہ سعودی عرب کے اوپر اپنا راج کرتا رہا، یہاں سے دولت اکٹھی کرتا رہا، وہ اب سونے کی چڑیا جو ہے وہ ہاتھ لگ گئی چائنا کے اور رشیا کے۔ اب نواز شریف صاحب کے لیے بھی مسئلہ بن گیا، یہ سوچ بچار۔ اب آپ کو 21 تاریخ تک یہ پتہ چل جائے گا اس کے متعلق، اگر کوئی اتھینٹک خبر ہوئی تو کل میں آپ کو شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، کوئی ذرائع کے متعلق جو کہ کیا وہ آئیں گے یا سوچ بچار کریں گے یا پروگرام کو ڈیلے کریں گے۔ اس کی ایک تو بڑی وجہ یہ بن گئی ہے، دوسری سب سے بڑی وجہ جو جلسے ہو رہے ہیں یہاں پر پاکستان کے اندر، یعنی سانحہ شدرہ کے بعد سانحہ بادامی باغ، اس کے علاوہ پھر سانحہ ایک اور ہوا، آج پنڈی کے اندر بھی ایک ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، جو ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ جہاں پر نواز شریف صاحب کی تصویریں لگائی گئی تھیں ان کو اوپر سیاہی ملی گئی ہے۔ یہ بہت بری بات ہے جی، جس نے بھی کی ہے یہ اچھی بات نہیں۔ کیا ان کے اپنے گروپ نے کی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا؟ میں ایسی بات نہیں، کیوں پاکستان تحریک انصاف والے یہ کام نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یا لوگوں کے اندر ان کے متعلق جو لوگوں کے معاشی حالات کو انہوں نے تباہ کیا، لوگ ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔
تو یہ حالات و واقعات خطے کے بھی چینج ہو گئے. پاکستان اب سوچ بچار میں پڑ جائے گا جی. پاکستان نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا جی. چائنا جس کے ساتھ 70-75 سال کی دوستی تھی اور سمندروں سے گہری تھی اور پہاڑوں سے اونچی تھی، اس کے ساتھ جو انہوں نے حشر کیا، پھر جو چائنا نے ان کے ساتھ کیا، اس نے کہا جی اتنے پیسے جتنے اس نے یہاں پر خرچ کیے وہ خرائط میں بھی کسی کو دے دے تو اس کے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ اس نے سمجھا کہ میں نے اللہ کے نام پر فقیروں کو، بیگرز کانٹ بھی چوزر کو جو ہے ہم نے یہ پیسے چھوڑ دیے. انہوں نے اپنا راستہ جو ہے افغانستان سے ایران کی طرف سیدھا کر لیا. کیا چائنا، کیا روس، کیا ایران، کیا افغانستان کی موجودہ حکومت امریکہ کو پاکستان میں پاؤں لگانے دے گی یا نہیں لگانے دے گی؟ یہ سوال آپ پر چھوڑتا ہوں. آپ کا جو ذہن قبول کرے وہی فیصلہ ہوگا جی. میری طرف سے جو فیصلہ ہے وہ میرے الفاظ سے آپ کو پتہ چل گیا. باقی جو پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو دو ویڈیو میں لگاتار آپ کو اس کے متعلق تفصیلی بیان کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ چائنا، روس، افغانستان، ایران، یہ 4 ملک بنتے ہیں جی. چاروں ملک امریکہ کے خلاف ہیں اور چاروں ملکوں نے میں سے ایک آنے والے وقت کی سپر پاور، دوسری اس کے ساتھ وہ جو پہلے کبھی سپر پاور تھی اب اس نے یورپی یونین کے 140-42 ممالک کے ناک میں یوکرائن کے اندر دم کر رکھا ہے. امریکہ نے اپنا پورا زور لگا لیا اس کو گرانے کے لیے، لیکن وہ نہ گر سکا. اور ایران جس کے اوپر ہر طرح کا جبر تشدد، جس طرح اس وقت پاکستان کے اندر ایک پاکستان تحریک انصاف پر جبر تشدد ہو رہا ہے، اسرائیل، امریکہ اور دیگر یورپی یونین جو وہ ایران کو ختم کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، وہ جناب وہ ختم نہ کر سکے. وہ ایٹمی قوت کی طرف بڑھ رہا ہے. جو کھیل وہ کھیلتے رہے سعودی عرب اور ایران کو لڑانے والا، وہ محمد بن سلمان صاحب نے اور عمران خان صاحب کی وہ کاوش تھی جس کو کوئی مانے یا نہ مانے، ان کو قریب لانے میں بڑا اہم کلیدی کردار ادا کیا تھا. یہ سارے کام عمران خان صاحب نے کیے. پھر اس کو چائنا نے اس پروجیکٹ کو ہینڈل کیا، رشیا نے کیا. سعودی عرب کو یہ کہا کہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں دفاعی نظام کے وہ ہم پورے کریں گے. اسی بنا پر سعودی عرب نے بڑی انویسٹمنٹ کی جناب چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ اسلحے کی بڑی بات چیت کی. S-400 یا اس سے جدید میزائل جو ہے وہ رشیا سے لے گا جس کا توڑ امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے. اسی طرح اور جو دفاعی نظام ہے، کچھ طیارے ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، وہ رشیا سے لے گا، چائنا سے لے گا. امریکہ کی جو وہاں پر اجارہ داری تھی وہ تقریباً ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی. بہرحال کہ جی صورتحال آنے والے وقت کے اندر لمحہ بہ لمحہ چینج ہوگی. اس کے اوپر اب یورپی یونین کیا رد عمل دے گی، اس کے اوپر امریکہ کیا رد عمل دے گا، اس کے اوپر اسرائیل کیا کھیل کھیلے گا، یہ ساری بات آپ کو آنے والے دنوں کے اندر جو ہے وہ واضح ہوتی ہوگی. یہ جنگ جو ہے یا بڑی جنگ کی طرف چلی جائے گی اور اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان پر بھی پڑے گا. اگر اسرائیل دباؤ میں آیا تو پھر یہاں بھی شعلے بھڑکتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کہ یہ جنگ پھیلتے پھیلتے، یوکرائن میں پہلے جنگ لگی ہوئی ہے، افغانستان کے حالات خراب کر کے وہاں پر کچھ کرنا چاہتے ہیں. تائیوان وہ بھی ایک آتش فشاں ہے، کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے جی. امریکہ اب اسرائیل کے اندر مصروف ہوگا تو چائنا کیا اسی دوران موقع جانتے ہوئے چائنا تائیوان کے اوپر کچھ کارروائی کرے گا اور اس کو اپنے کیپچر کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ساری باتیں جو ہیں آنے والے وقت کے اندر یہ سوال جو ہے ہر روز آپ کے سامنے ایک نیا سوال کھڑا ہوگا، نئی صورتحال پیدا ہوتی ہوئی نظر آئے گی. کیا، کہاں، کس طرف یہ حالات جائیں گے؟ میری طرف سے خدا حافظ. لیکن سوال آپ پہ چھوڑتا جاتا ہوں جی کہ کیا اس طرح پاکستان ترقی کر سکے گا؟ کیا پاکستان کے اندر یہ سارے نظام جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، جس کے اوپر آج میرے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ، یعنی اچھے بچے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ الیکشن لڑیں گے، دوسرے جو ہے وہ نہیں لڑیں گے. ان کی حتی الامکان کوشش ہوگی کہ عمران خان صاحب الیکشن نہ لڑیں، نواز شریف صاحب آئیں تو ان کے لیے میدان بالکل صاف ہو. ایسا کرنے سے بہتر ہے جی بجائے جو 20-22 ارب روپیہ جو خرچ کرنا ہے اپنے الیکشن کے اوپر آپ نہ کریں. اعجاز الحق صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ پیسے بچا کر الیکشن کمیشن صاحب کے کسی اور غریبوں کی امداد کر دیں تو جناب نواز شریف صاحب کو ڈائریکٹ لا کر آپ بٹھا دیں. اسی طرح کا بیان اعجاز الحق صاحب نے دیا. انہوں نے کہا جی کہ اگر ایسا الیکشن کروانا ہے تو پھر الیکشن کے بعد ایک الیکشن اور ہوگا. یہ میں اپنی ویڈیو کے اندر بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، ٹویٹ کے اندر بہت دفعہ میں لکھ چکا ہوں
کہ پاکستان کے اندر الیکشن کے بعد ایک الیکشن اور ہوگا، وہ 1 ماہ بعد ہو، 2 ماہ بعد ہو، 4 ماہ، 6 ماہ کے بعد ہو، اس سے زیادہ اوپر نہیں جائے گا۔ ابھی جو الیکشن ہوگا وہ ہوگا جی جو یہ چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے حالات ان سے سنبھلیں گے نہیں، ان کے ہاتھ سے جس طرح شہباز شریف صاحب کو لا کر حالات و واقعات معاشی، سماجی اور خارجی سب خراب ہوئے، پاکستان خراب ہوا، پاکستان کی عوام خراب ہوئی۔ نواز شریف صاحب آ کر کون سا اللہ دین کا چراغ، پہلے بھی تو حکومت ان کے بھائی کی تھی اور تمام ہدایات لندن سے آ رہی تھی، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود پاکستان تباہی کی طرف گیا۔ اب نواز شریف صاحب آ جائیں گے، سعودی عرب کا بیان، چائنا کا بیان، رشیا کا بیان، ایران، افغانستان، یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر۔ اگر آپ کو 17 ماہ کے اندر آپ کو کہیں سے نظر آیا ہو کہ امریکہ نے کوئی بڑی اماؤنٹ پاکستان کو امداد کی ہے تو بتا دیں، یہی IMF کا گھورک دندا چلا کر جو 1 ارب 2 ارب 1.5 ارب جو بھی دیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، وہ تو بانٹ بھی دیا گیا جی MNMTA کو۔ اسی طرح جو اب آگے ملیں گے وہ کچھ سرکاری لوگ کھا جائیں گے، کچھ سیاسی لوگ یہ کھا جائیں گے، عوام ان کا منہ دیکھتی رہے گی۔ نواز شریف صاحب کس طرح انقلاب لے آئیں گے جبکہ خطے کے لوگ جو ہیں کسی اور طرف جا رہے ہیں، فیصلہ کوئی اور ہے۔ پاکستان نے جو ایک فیصلہ کنویں میں چھلانگ لگانے والا وہ کر لیا ہے۔ امریکہ ان کو جناب کیا امداد کرے گا؟ 76 سال کے دوران امریکہ نے آج تک ان کی کوئی امداد نہیں کی۔